تم پر افسوس ہے، اللہ والوں کے عمل حیثیت قلبی سے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کے احکام کی معیت اور ظاہر و باطن اور سر و اعلانیہ میں حدود شرعیہ کی حفاظت کے ساتھ خالق و مخلوق کے ساتھ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل اور حقدار کو اس کا حق دیتے رہتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ کو اس کا حق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق اور اس علم الہی جل مجدہ کو جو ان کے قلوب کے اندر ہے اس کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اہل و عیال اور نفس کو ان کا حق اور قلب کو اس کا حق اور مخلوق کو ان کے حقوق دیتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ شان تسلیم اور شان تمکین اور قید و رہائی اور لینے اور دینے میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ قلوب و اسرار اور نفسوں پر حدیں قائم کرتے رہتے ان کا احتساب خلق پر جاری رہتا ہے۔ یہ امر ایسے ہیں جو کہ تمہارے مامورات و معلومات سے پرے ہیں۔ مومن جب اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ان قریب تو میرے قول و نصیحت کو یاد کرے گا اور میں اپنا معاملہ خدا کو سونپتا ہوں۔ مومن عارف توحید و معرفت کی تلوار سے خلق کے نفسوں سے جہاد کرتا رہتا ہے، اور جو ان میں سے اس کی قید میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو شاہی دروازے پر لے جاتا ہے۔ خدا ہی اپنے بندوں کی حالت پر خبردار و بینا ہے۔ سب چیزوں میں زیادہ محبوب بندہ مومن کو عبادت الہی ہوتی ہے۔ سب چیزوں میں سے زیادہ محبوب اس کی طرف نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بس وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قلب کے انتظار سے مؤذن کا انتظار کرتا رہتا ہے جو کہ حق عز و جل کی طرف پکارنے والا ہے۔ جب وہ اذان سن لیتا ہے تو اس کے قلب میں سرور داخل ہو جاتا ہے اور قلب جامع مسجد اور دیگر مسجدوں کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ وہ سائل کے آنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے وہ سائل کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنا ہے کہ سائل اللہ تعالیٰ کا اس کے بندے کی طرف ہدیہ ہے۔ وہ بندہ خوش کیسے نہ ہو، حالانکہ اس سائل کو اس کے رب عز و جل نے اس کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ فقیر کے ہاتھ سے قرض حاصل کرے۔ یہ عابد ایمان والے کا طریقہ ہے، لیکن جو عارف ہوتا ہے بس وہ تو حدود شرع کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے قلب کو غیر اللہ کے اس میں داخل ہونے سے حفاظت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی طرف توجہ کرے اور اس میں وہ غیر اللہ سے خوف و امید اور اپنے غیر پر بھروسہ کرنا موجود پائے۔ وہ اپنے قلب کو مخلوق و اسباب کے ساتھ متعلق ہو کر میلا کچیلا کرنے سے حفاظت کرتا رہتا ہے۔ مخلوق کی ملاقات کو مکروہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق مریض ہے اور یہ ان کا طبیب۔ یہ دنیا و آخرت کی زندگی کو قرب الہی کی عزت کے مقابلے میں جو کہ اس کی تمام و کامل آرزو اور مراد ہے ناپسند کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے ایماندار بندوں سے فرمائے گا کہ تم نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر اور میری عبادت کو اپنی شہوتوں پر مقدم رکھا اور اختیار کیا۔ قسم ہے میرے عزت و جلال کی کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنت کو مگر تمہارے واسطے ہی۔ یہ قول الہی مومنین کے لیے ہوگا، اور لیکن اپنے محب لوگوں کے واسطے یہ ارشاد ہوگا کہ تم نے مجھ کو میری تمام مخلوق دنیا و آخرت پر مقدم رکھا اور مجھی کو سب پر اختیار کیا۔ تمام مخلوق کو اپنے قلوب سے علیحدہ کر دیا اور ان کو اپنے باطن سے دور کر دیا۔
بس یہ میرا دیدار اور میرا قرب اور میرا انس تمہارے لیے ہے اور تم ہی میرے سچے بندے ہو۔ اولیاء اللہ میں سے بعض وہ ہیں جو آج ہی دنیا میں جنت کا کھانا کھاتے اور اس کا پانی پی رہے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو جنت میں ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ کھانے پینے سے بے پرواہ ہیں اور مخلوق سے علیحدہ اور حجاب میں ہیں، اور زمین کو بغیر موت کے آباد کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت الیاس و خضر علیہم السلام۔ اللہ عز و جل کی بہت مخلوق ایسی ہے جو کہ زمین میں مخفی ہے، وہ تمام آدمیوں کو دیکھتی ہے اور وہ آدمی ان کو نہیں دیکھتے۔ ولی ان میں بہت ہیں اور مخصوص و خاص ان میں بہت کم، اکا دکا ہی ہیں جو تنہائی میں رہنے والے ہیں، اور سب لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی طرف نزدیکی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے زمین سبزہ اگاتی ہے اور آسمان مہ برساتا ہے اور مخلوق سے بلا دفع ہوتی ہے۔ فرشتوں کا کھانا اور پینا، حق عز و جل کا ذکر اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اولیاء کرام میں سے بعض افراد ہی ایسے ہیں جن کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ تمہیں اس کلام کہ سننے سے کیا فائدہ؟ تم میں سے اکثر تو شیطان کی آنکھ کی ٹھنڈک اور اس کے غلام ہیں، نہ تمہاری عزت ہے اور نہ اس کی۔ اے دیر والو، تم دیر کی خدمت کو چھوڑ دو، تم اس سے جدا ہو جاؤ، تم اپنے دل کے قدموں سے حق عز و جل کے روبرو آ جاؤ، اور تم اس سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہیں اس چیز کی جس سے کہ وہ تم سے راضی ہو ہدایت کرے، تم اس سے اس کے طالب بنو کہ وہ تمہیں اپنا خادم بنا لے، ایسے خزانے پر تمہیں راہ بتا دے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، ایسے چشمہ پر پہنچا دے جو کہ کبھی خشک نہ ہو۔ پس جب تم کو دربار الہی سے یہ عطا ہو جائے، پس تم اس سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہاری طرف آخرت کو مبعوث کر دے۔ پھر جب یہ حاصل ہو جائے تو یہ سوال کرو کہ وہ دنیا کو تمہارا مبغوض و متنفر بنا دے اور تم کو آخرت کی محبت دے اور تمہیں اپنے عمل کی توفیق دے اور اپنی محبت عطا کرے اور اپنے ما سوا کو چھڑا دے۔ تو خلق و سبب کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اگر تو حق عز و جل کا بندہ ہوتا تو تیرے تمام امور اسی کی طرف سپرد کیے گئے ہوتے اور تیری تمام حاجتیں اسی کی طرف اتاری جاتیں۔ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جس کی تمہارے فعل تکذیب کرتے ہیں؟ کیا تم نے اپنے رب عز و جل کا قول نہیں سنا کہ وہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کہ تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کچھ اور کرو کچھ، تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ تمہارے فرشتے تمہاری بے حیائی سے تعجب کرتے ہیں، تمام حالات میں تمہارے جھوٹ کی کثرت سے، توحید کے بارے میں تمہارے جھوٹ سے وہ تعجب کرتے ہیں۔ تمہاری ساری باتیں گرانی و ارزانی اور بادشاہوں اور امیروں کے حالات کے متعلق ہوتی ہیں۔ فلاں نے کھایا، فلاں نے پہنا، فلاں نے نکاح کیا، فلاں امیر ہو گیا، فلاں فقیر ہو گیا۔ یہ تمام باتیں سرتاپا ہوس اور عذاب و پھٹکار ہیں۔ تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرو، نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ تم اسی کو یاد کرو اور اس کے غیر کو بھلا دو۔ میرے کلام پر ثابت قدم رہنا ایمان کی علامت ہے اور اس سے بھاگنا نفاق کی علامت ہے۔ اے میرے بارے میں طعنہ کرنے والے، آگے آ تاکہ ہم اپنی اور تیری حالت کو شرع کی کسوٹی پر کسیں۔ پس جس کی حالت شیشے اور چاندی کی سی نکلے وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کے بارے میں طعنہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ مر جائے۔ بسم اللہ عاقل چھپ
بسم اللہ آ نکل، چھپ مت، اور نہ تو مخنثوں کی طرح سے بھاگ، یہ محض لاش ہے اور بول حوثی اور کاہلی ہے۔ تجھ پر افسوس ہے، ان قریب تجھے تیری خبر پڑ جائے گی۔ اے اللہ تو ہم پر توبہ ڈال دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ اے غلام تیرے کام کی تعمیر بنیاد پر نہیں ہے، پس یقیناً تیری دیواریں گر جائیں گی۔ تیری بنیاد بدعتیں اور گمراہیاں ہیں اور تیری عمارت ریا و نفاق ہے، بس یہ عمارت کیسے ثابت رہ سکے گی؟ یہ تو محض خواہش و طبیعت ہے۔ تو کھاتا ہے اور پیتا ہے اور نکاح کرتا ہے اور خواہش و طبیعت سے بھی مال جمع کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک کام میں تیری نیت صالح نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تمام حالات و اعمال میں نیک نیتی ہوا کرتی ہے۔ وہ بغیر حکم الہی کے نہ کھاتا ہے اور نہ پہنتا ہے اور نہ نکاح کرتا ہے۔ اس کا دنیا و آخرت دونوں میں یہی معاملہ ہے۔ دنیا میں اس کو خدا کا حکم بواسطہ شرع کے ہوتا ہے اور آخرت میں حکم الہی بغیر واسطہ کے ہوگا، اور اس دنیا اور اس کی بسرعت فنا ہو جانے کو دیکھتا رہتا ہے، بس دنیا میں بے رغبتی کرتا ہے اور اپنے تقدیری مقسوم کو یاد کرتا رہتا ہے، اور بتحقیق وہ اس کو شرع اور قلب کی شہادت سے حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، نہ میں اس کا خواہش مند ہوں، اور اس کا قلب دائیں بائیں بھاگتا ہے، بس اس کے لیے اس کا لینا لازم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس لینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو حال اس کا دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں پس وہ جب تک اپنے رب عز و جل سے ملاقات نہ کر لے گا جنت کی طرف آنکھ کھول کر بھی نہ دیکھے گا، پس جب اس کو جنت میں کچھ ملے گا وہ اس کو بغیر امر یقینی اور آگے بڑھائے جانے اور اشارہ کے لے گا ہی نہیں۔ اس کا ان چیزوں کو قبول کرنا واسطے ادائیگی حق جنت کے ہوگا۔ وہ حور و غلماں اور ان خواہشات کا حق ادا کرتا رہے گا۔ ان معاملات میں وہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور شہداء و صالحین کی وقتاً فوقتاً موافقت کرے گا، ورنہ اکثر اوقات تو اس کا رب عز و جل کے قرب و حضوری میں ہی گزریں گے۔ جب تو اپنے رب عز و جل سے ڈرے گا تجھے اس کی طرف سے تیری تمام حالتوں میں مسرت حاصل ہوگی۔ کیا تو نے اس کا ارشاد نہیں سنا کہ کیا فرمایا ہے؟ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ کشادگی کا نکال دیتا ہے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور یہ آیت عربی میں یوں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کریمہ نے سببوں پر بھروسہ کرنے کے دروازے بند کر دیے ہیں، امیروں اور بادشاہوں کا دروازہ بند کر دیا ہے اور توکل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کو یہ بدلہ دے گا کہ ہر کام میں اس کے لیے راستہ اور وسعت عطا فرمائے گا، جس میں کہ اور لوگوں کو تنگی آتی ہے۔ میں تم سے کیا معاملہ کروں، تم سے کیا کہوں؟ شعر، اگر تو کسی زندہ شخص کو پکارتا تو اسے سنا بھی دیتا، لیکن تو ایسے شخص کو پکار رہا ہے جس میں زندگی ہی نہیں ہے۔ تیرا دل ایمان، اسلام اور ایقان سب سے خالی ہے، تجھ میں نہ معرفت ہے اور نہ علم، بس تو سرتاپا ہوس ہے اور تجھ سے بات چیت کرنا بیکار ہے۔ اے منافقو، تم نے زبان سے توکل پر قناعت کر رکھی ہے، حالانکہ تمہارے قلب خلق کو شریک خدا بنانے والے ہیں۔ میرا قلب غیرت الہی کی وجہ سے تم پر غصے میں بھرا ہوا ہے۔ اگر تم نے سکوت کیا اور مزاحمت کو چھوڑ دیا بہتر ہے، ورنہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی۔
اے وہ ذات جو کہ کھاری اور میٹھے پانی کے درمیان میں حائل ہے، تو ہمارے اور اپنے اوپر غصہ کرنے اور مقدرات کے متعلق جھگڑا کرنے کے درمیان میں حائل ہو جا۔ اپنی رحمت سے ہمارے اور اپنے گناہوں کے درمیان میں تو برزخ و آڑ بن جا، آمین۔ اے غلام، جب تو بلا کے نازل ہونے سے پہلے اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والا، اس کا یاد کرنے والا، اس کو یکتا سمجھنے والا، اس کی طرف اشارہ کرنے والا ہو جائے گا، پس تو جب بلا کی آگ میں گرنے لگے گا، رب تعالی اس سے فرما دے گا کہ اے آگ، تو سلامتی کے ساتھ میرے اس بندے پر ٹھنڈی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر، اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر، ہماری جانچ پڑتال نہ کر، ہمیں اپنی نظر رحمت سے اوجھل نہ کر، اور ہمارے عملوں کے موافق جزا نہ دینا، مغفرت فرما دینا، آمین۔ عارف باللہ کے حق میں ادب ویسا ہی فرض ہے جیسے کہ توبہ گناہگار کے حق میں۔ عارف ادب کرنے والا کیسے نہ ہوگا، حالانکہ وہ مخلوق میں سے خالق کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو جہالت کے ساتھ بادشاہوں سے میل جول کرے گا، اس کی جہالت اس کو قتل کی طرف نزدیک کرنے والی ہوگی، اور ہر وہ شخص جس کو ادب نہ ہوگا، پس وہ خالق و مخلوق دونوں کو مبغوث رہے گا۔ ہر وقت کہ جس میں ادب نہ ہو، پس وہ باعث بیزاری و عذاب ہے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب اختیار کرو، تم اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو اور دنیا سے اعراض کرو، اور تم اس پر مثل کافروں کے متوجہ نہ ہو، کیونکہ وہ کافر اس کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں اور بوجہ اپنی کم خبری کے اس کو دوست رکھتے ہیں۔ بندہ اپنے گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرتا ہے اور دن کے روزہ اور رات کی نماز میں مشغول رہتا ہے، اور اپنی کمائی سے شرع کی حلال چیزوں کو کھاتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا ہے، بس وہ زاہد و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس کی کمائی اس خیال سے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائے کم ہو جاتی ہے۔ بعدہ وہ ترقی کرتا ہے، بس دنیا سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ بعدہ ترقی کرتا ہے، بس زاہد بن جاتا ہے۔ بعدہ ترقی کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ عز و جل کی طرف محتاج ہو جاتا ہے، بس اس کی حضوری میں بیٹھتا ہے اور اسی سے بات چیت کرتا رہتا ہے۔ اس کا قلب خلق سے خالی ہو جاتا ہے اور ان سے مستغنی اور خدا کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ وہ اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے اور ہم کلام بنا دیتا ہے۔ یہ ذات الہی سے مانوس اور اس سے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ مرتبہ کتنی اور کتنی مدت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو حالتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بس تو ان میں کیوں گفتگو کرتا ہے؟ تو حق عز و جل کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بس تو اس کی طرف دوسروں کو کیسے بلاتا ہے؟ تو اس دولت مند اور اس دنیاوی بادشاہ کے سوا کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ نہ تیرے لیے کوئی رسول ہے اور نہ خدا جو کہ ان کو بھیجنے والا ہے۔ تو پرہیزگاری کے ساتھ نہیں کھاتا ہے، تیرا کھانا تو محض حرام سے ہے۔ دین کے بدلے دنیا کمانا کھانا حرام ہے۔ تو منافق و دجال ہے اور میں ان کا دشمن، منافقوں کا مٹانے والا، ان کی عقلوں کو پھاڑ ڈالنے والا۔ میرے کدالیں اس منافق کے گھر کو ویران کرتے ہیں اور جس ایمان کے وہ مدعی ہیں ان کو لے جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ
ہتھیار ہی نہیں جس کے ساتھ وہ مقاتلہ کرے لڑے، اس کے گھوڑے ہی نہیں ہیں جس پر وہ سوار ہو اور حملہ کرے اور کر و فر دکھائے۔ مخلوق و خالق اور ظاہر و باطن اور سبب پیدا کرنے والے اور حکم و علم کے درمیان میں آفتوں کے نازل ہونے کے وقت ایمان کا اثر اور ایقان کا عمل اور توحید کی قوت اور اللہ عز و جل پر توکل و بھروسہ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ایمان ہی دعوے پر گواہ و دلیل ہے۔ مسلمان اپنے قلوب سے اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسی سے امیدواری کرتے ہیں، نہ کہ اس کے غیر سے۔ وہ اپنی حاجتیں اسی کے روبرو پیش کیا کرتے ہیں، نہ کہ اس کے غیر کے پاس۔ وہ اسی کے دروازے کی طرف لوٹتے ہیں، نہ کہ غیر اللہ کے دروازے کی طرف۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تم اپنے رب عز و جل کو کیسے نہیں پہچانتے ہو؟ جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کو پہچان لیتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، اس کے بعد کہ وہ نہ تھی پیدا ہوئی ہے، پس وہ آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے پیدا کرنے والے سے مل جاتا ہے، پس دنیا و آخرت اس کی قلب کی آنکھوں میں ذلیل ہو جاتی ہے اور حق عز و جل اس کے باطن کی آنکھوں میں عظیم ہو جاتا ہے، پس وہ اسی کا طالب بن جاتا ہے، غیر اللہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کے روبرو مخلوق مثل چونٹیوں کے ہو جاتی ہے اور وہ ان کو مثل ان بچوں کے کھیلتا ہوا جو کہ مٹی سے کھیلا کرتے ہیں دیکھتا ہے، اس کو بادشاہ و والی، معزول اور امیر مغرور نظر آتے ہیں جو کہ غیر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو وہ محجوب و محروم دیکھتا ہے۔ تحقیق میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کلام صالحین کے ساتھ کھیل کرتے رہتے ہو۔ تمہارا یہ کھیل تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم کتاب و سنت کی پیروی کرتے تو البتہ تم عجیب عجیب برکتیں دیکھتے۔ اولیاء اللہ ارادہ الہی کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اپنے مقصود پر پہنچ جاتے ہیں صابر بنے رہتے ہیں۔ محتاجی و مصیبت صبر نہ ہونے کی صورت میں ایک عذاب ہے اور صبر کی معیت میں کرامت و بزرگی۔ مسلمان بلا کی حالت میں قرب الہی اور مناجات الہی حاصل کرتا رہتا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے وعظ کا بازار کس قدر کھوٹا پڑ گیا ہے کہ نفسوں اور خواہشوں پر اس کا سکہ نہیں چلتا ہے، نفس اس سے فائدہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ پچھلا زمانہ ہے، نفاق کا بازار رائج ہو رہا ہے اور میں اس دین کے قائم کرنے میں کوشش کر رہا ہوں جس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین اعظام رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ آخر زمانہ ہے، دنیا داروں کا معبود دینار و درہم ہے۔ یہ لوگ مثل قوم موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے ہیں جن کے دلوں میں گوسالہ کی محبت گھل مل گئی تھی۔ اس زمانہ کا گوسالہ درہم و دینار ہیں۔ تجھ پر افسوس ہے، تو کیسے دنیا کے بادشاہ سے مرتبہ اور مال کو چاہتا ہے اور اپنی مشکلوں میں اس پر بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ ان قریب یا تو وہ علیحدہ کر دیا جائے گا یا مر جائے گا، اس کا مال اور حکومت اور مرتبہ سب چلا جائے گا اور وہ اسی قبر کی طرف جو کہ اندھیرا اور وحشت اور تنہائی اور غم و ہم اور کیڑوں کا گھر ہے منتقل ہو جائے گا اور وہ بادشاہت سے ہلاکت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے پاس نیک عمل اور مخلوق کے واسطے نیک نیتی ہوگی
پس اللہ عز و جل اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اس کے حساب میں آسانی کر دے گا۔ تو اس پر جو کہ معزول ہو جائے گا یا مر جائے گا بھروسہ نہ کر، پس تیری امید ٹوٹے میں پڑے گی اور تیری مدد منقطع ہو جائے گی۔ مومن کی ہمت زمین اور دنیا اور آخرت اور اہل آخرت سب سے اٹھی ہوئی ہے۔ اس نے معلوم کر لیا ہے کہ رب عز و جل عالی ہمتوں کو محبوب رکھتا ہے، پس اس کی ہمت عالی ہو گئی ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی طرف پہنچ گئی اور اس کے روبرو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑی، پس اس کو سجدہ سے سر اٹھانے کا حکم نہ ملا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے قلب و سر کو بلا لیا اور ان دونوں کو نیابت اور ریاست و امارت اور مخلوق میں قدرت عطا فرما دی، پس وہ دنیا میں بھی رئیس بن کر رہا اور آخرت میں بھی رئیس ہوگا۔ دنیا میں بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ بنے گا۔ اے قوم، تم اپنے رب عز و جل کا اس کی نعمتوں پر شکر کرو اور تم اس کو غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کرو۔ کیا تم نے اس کا ارشاد نہیں سنا؟ اور جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فقیروں کو تلاش کر، پس تو ان کو اس میں سے کچھ دے، اور تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرے اوپر کسی منافق مکار جھوٹے کا جو کہ غنی ہو کر فقیر بنا پھرتا ہے اور اپنی خلوتوں اور رویاں صورت بنانے اور خاکساری ظاہر کرنے سے فقیروں میں گھسا رہتا ہے، داؤ نہ چلے۔ جب کوئی اس جنس میں سے تجھ سے سوال کرے پس تو تھوڑی دیر توقف کر اور اپنے قلب سے فتویٰ چاہ، پس شاید کہ یہ سائل غنی ہو کر فقیر بنتا ہو۔ جو کچھ تیرے دل میں خطرہ گزرے اس پر توجہ کر، تو اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر اگرچہ مفتی تجھے فتویٰ دے دیں۔ مسلمان اپنی بصیرت قلبی سے مخلوق کو پہچانتا ہے۔ اس کے نزدیک کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کا قلب حساس ہوتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اس نور سے جو کہ اس کے قلب میں سکون پذیر ہو گیا ہے دیکھا کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو کسل مند ہے، پس ضرور تیرے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ تیرے پڑوسی اور بھائی بند اور قرابت داروں نے سفر کیا اور جستجو کی اور کھود کھاد کی، پس خزانے حاصل کیے، ایک ایک درہم کا نفع 10 اور 20 پا لیا، اور وہ قائم و سالم واپس لوٹے، اور تو اپنی جگہ ہی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان قریب یہ تھوڑی سی پونجی جو تیرے ہاتھ میں ہے چلی جائے گی، اور اس کے بعد تو دوسرے آدمیوں سے سوال کرتا پھرے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ عز و جل کے راستے میں مجاہدہ و ریاضت کر، اور تو تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جا۔ کیا تو نے ارشاد الہی نہیں سنا کہ اس نے فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا کرتے ہیں البتہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ جلدی کر، تیرے سوا اور لوگ آ گئے اور تو اپنے کام کو پورا کر چکا۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، پس تو کسی چیز کو غیر اللہ سے طلب نہ کر۔ کیا تم نے یہ ارشاد الہی نہیں سنا؟ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم ہر چیز کو معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اس آیت کے بعد کوئی کلام ہی باقی نہ رہا۔ اے دنیا کے طالب اور اے درہم و دینار کے خواہش مند، یہ دونوں خدا کے قبضہ میں ہیں، پس تو ان کو مخلوق سے طلب نہ کر، اور ان کے ساتھ ان کی طلب میں زبانی شرک نہ کر، اور نہ اسباب پر بھروسہ رکھ۔ اے اللہ، مخلوق کے پیدا کرنے والے، اور اے مسبب الاسباب، تو ہم کو اپنی مخلوق اور سببوں کے ساتھ شرک کی قید سے رہائی عطا فرما، اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔
اے اللہ کے بندو، تم حکمت کے گھر میں ہو، واسطہ کی تمہارے واسطے ضرورت ہے۔ تم اپنے معبود سے ایسا طبیب تلاش کرو جو کہ تمہارے قلبوں کے مرضوں کا علاج کرے۔ تم ایسا دوا دینے والا طلب کرو جو تمہیں دوا دے، ایسا رہنما ڈھونڈو جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ پکڑے۔ تم خدا تعالی کے مقرب اور ادب آموز بندوں اور اس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازے کے نگہبانوں سے نزدیکی کرو۔ تم تو اپنے نفسوں کی خدمت اور اپنی خواہشوں اور طبیعتوں کی پیروی میں راضی ہو گئے ہو، اور میں تمہارے اخلاق کو سنوارنا اور دین اسلام میں تمہیں دلیر بنانا چاہتا ہوں۔ تم ان لوگوں کا قول جو کہ اپنے نفسوں پر خوش ہوتے ہیں تمہیں خوش کرتے ہیں، اور بادشاہوں کے روبرو ذلیل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے مثل چونٹیوں کے بن جاتے ہیں۔ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور اگر یہ کرتے بھی ہیں تو نفاق و تکلف سے نہ سنا کرو۔ اللہ تعالی زمین کو ایسے لوگوں اور ہر منافق سے پاک کر دے یا ان پر توبہ ڈال دے اور ان کو اپنے دروازے کی طرف ہدایت دے، آمین۔ مجھے غیرت آتی ہے جب کسی کو سنتا ہوں کہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اس کی نظر غیر اللہ پر جاتی ہے۔ اے ذکر کرنے والے، تو اللہ کا ذکر یہ جانتے ہوئے کر کہ تو اس کے روبرو ہے۔ تو محض زباں سے قلب کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ذکر الہی نہ کیا کر۔ میرے نزدیک میرے دوست و دشمن دونوں برابر ہیں۔ روئے زمین پر نہ میرا کوئی دوست باقی رہا اور نہ دشمن۔ یہ میرا قول صحت، توحید اور مخلوق کو عاجزی کی آنکھ سے دیکھنے کے لحاظ سے ہے، ورنہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ عز و جل سے ڈرے پس وہ میرا دوست ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے پس وہ میرا دشمن ہے۔ وہ میرے ایمان کا دوست ہے اور یہ اس کا دشمن۔ اے اللہ، تو اس امر کو میرے لیے متحقق اور ثابت کر دے اور مجھ کو اس پر ثابت رکھ۔ تو اس کو دائمی عطیہ بنا دے نہ کہ بطور عاریت۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ محض دعوے اور بناوٹ اور آرزو اور ناموں اور لقبوں اور زبان زوری سے حاصل نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ سچائی اور اخلاص اور دنیا کے چھوڑ دینے اور نفس و خواہش اور شیطان کی دشمنی سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ تم عقل مند بنو، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ نہ تمہارے واسطے دل ہیں اور نہ معرفت قلبی۔ تمہارے دل غیر مرتاز ہیں اور غیر تعلیم یافتہ، وہ محض غرور و عظمت سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں آنا اللہ کے راستے میں آنا یعنی میں، اور لی یعنی میرے واسطے، اور معی یعنی میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ راستہ تو تمام تر محو و فنا ہی ہے، جہاں آنا دانت نہیں۔ البتہ میں ضعف ایمان کے وقت لا الہ الا اللہ، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے اور انتہا میں قوت ایمان کے وقت لا الہ الا انت یعنی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ حالت انتہائی میں مخاطب حاضر و شاہد ہو جاتا ہے۔ جس نے مخلوق سے طلبگاری کی پس وہ اللہ کے دروازے سے اندھا ہو گیا، نہ اس نے خدا کی خدمت کی اور نہ اس کی صحبت میں رہا۔ اگر وہ حالت جوانی میں اس کی خدمت کرتا تو وہ البتہ اس کو بڑھاپے کی حالت میں غنی کر دیتا۔ وہ تو اپنے ان بندوں کو بھی دیتا ہے جو کہ اس کی خدمت نہیں کرتے، بس جو کہ اس کی خدمت کریں گے وہ ان کو کیسے نہ دے گا۔ ایماندار جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور وہ قرب الہی کے سبب سے مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ایک ذرہ اور ایک لقمہ اور ایک گدڑی کا بھی مالک نہ ہو، وہ خلق سے استغنا کرتا ہے۔
تم میرے قول کو غور سے سنو اور اس کو پیٹھ پیچھے نہ چھوڑو۔ بتحقیق میں سچ سچ کہتا ہوں، جو حق در حق ہے میں اپنے تجربے سے بیان کرتا ہوں۔ میں تم میں سے اکثر لوگوں کو محجوب دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پاس حقیقت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پر افسوس ہے، محض اسلام کا نام تم کو کچھ نفع نہ دے گا۔ تم باطن کو چھوڑ کر اسلام کی ظاہر شرطوں پر عمل کرتے ہو، تمہارا عمل ادنیٰ چیز کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے پاس علامتیں ہیں جن کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیے جاتے ہیں، پس وہ ان جھنڈوں کی روشنی جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ملائکہ کے چہروں کا نور اور آسمان کے دروازوں کی روشنی اور حق عز و جل کی ذات کریمہ کا نور ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی اس رات میں زمین والوں کے لیے خاص تجلی ہوتی ہے۔ بندہ جب حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے تو اس کا قلب پوری طور سے رب تعالی سے نزدیک ہو جاتا ہے اور رب تعالی اسے کامل عطیہ عطا فرماتا ہے اور پورے طور سے اس سے انس فرماتا ہے اور وہ اسے کامل عزت دے دیتا ہے۔ پس جب وہ بندہ اس کی طرف قرار پاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو خودی سے زائل کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو خالی کر دیتا ہے اور اس کو اپنی ذات کی طرف لوٹا لیتا ہے اور اپنے درمیان میں حجاب کر لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے تاکہ اس کے عمل کو دیکھے کہ آیا بھاگتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے۔ پس جب اس کی ثابت قدمی ظاہر ہو جاتی ہے اس سے حجاب ہٹا لیتا ہے اور اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے، مجھ سے ہے ہی کیا، بندہ اور اس کی تمام ملکیت اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی طرف سونپ دیا تھا اور اپنے اختیار و مزاحمت کو زائل کر دیا تھا، اور آپ اس بات پر رضامند تھے کہ تقدیر الہی ان کی کارسازی کرے۔ آپ کا قلب صالح اور نفس مطمئن ہو گیا تھا، پس آپ ارشاد الہی پر عامل تھے۔ تحقیق میرا ولی و حاکم وہی اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا اور وہی نیک بندوں کی کارسازی کیا کرتا ہے۔ اور یہ آیت عربی میں یہ ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جبکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ سے ملا کرتے تھے تو ان سے فرماتے تھے، آؤ تاکہ جو علم الہی ہمارے بارے میں ہے ہم تم اس پر مل کر روئیں۔ کیا ہی اچھا یہ کلام تھا، یہ کلام اس شخص کا ہے جو کہ اللہ عز و جل کو جاننے والا اور پہچاننے والا اور اس کے تصرفات پر خبردار تھا۔ وہ اللہ کا کون سا علم ہے جس کی طرف فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ نے ارشاد کیا، وہ ارشاد الہی ہے، یہ جماعت جنتی ہے اور میں بے پرواہ ہوں، کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور یہ جماعت دوزخی ہے اور میں بے پرواہ ہوں۔ کل کو اللہ نے ایک ہی موضع پر مخلوط کر دیا، لہٰذا پتہ نہیں ہم دونوں جماعتوں میں سے کس میں ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے اعمال ظاہری پر غرور نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ بہت سی مخلوق کے معبود بادشاہ بنے ہوئے ہیں، بہت سوں کی دنیا اور امارت اور عافیت اور طاقت و قوتیں معبود بنی ہوئی ہیں۔
تجھ پر افسوس ہے کہ تم نے فرا کو اصل اور مرزوق کو رازق اور مملوک کو مالک اور فقیر کو غنی، عاجز کو قوی، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سمجھ رکھا ہے۔ تمہیں کچھ بزرگی نہیں، نہ ہم تمہاری پیروی کریں گے اور نہ تمہارے مذہب کو لیں گے، بلکہ ہم تم سے ایک گوشہ پر علیحدہ ہو کر سلامتی اور سنت اور ترک بدعت اور توحید و اخلاص اور ترک ریا و نفاق کے ٹیلے پر جا بیٹھیں گے، اور مخلوق کو ہم عاجزی اور فقر اور ضعف و قہر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب تو دنیا کے جباروں اور فرعونوں اور بادشاہوں اور امیروں کی تعظیم کرے گا اور اللہ عز و جل کو بھلا دے گا اور اس کی عظمت نہ کرے گا، پس تیرا حکم بت پرستوں کا سا ہو جائے گا۔ جس کی تعظیم کرے گا وہ تیرا بت قرار پائے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، تو بتوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کر، تو اللہ عز و جل کی طرف نزدیک ہو۔ مخلوق الہی تیری طرف نزدیک ہو جائے گی۔ جس قدر تو اللہ عز و جل کی تعظیم کیا کرے گا اسی قدر اس کی مخلوق تیری تعظیم کرے گی۔ جس قدر تجھے خدا کی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی مخلوق تیری محبت کرے گی۔ جتنا تجھے خدا کا خوف ہوگا اسی قدر مخلوق تجھ سے ڈرے گی۔ جتنا تو خدا کے اوامر و نہی کا احترام کرے گا اسی قدر مخلوق تیرا احترام کرے گی۔ جس قدر تو خدا سے نزدیکی کرے گا اسی قدر مخلوق تیری طرف نزدیک ہوگی۔ جتنی تو خدا کی خدمت کرے گا اسی قدر اس کی مخلوق تیری خدمت کرے گی۔ موت کا یاد کرنا نفسوں کی بیماریوں کو دوا ہے اور بیماریوں کے سروں پر ہتھوڑا ہے۔ میں برسوں رات دن موت کی یاد کثرت سے کرتا رہا، میں نے اس کے ذکر سے فلاح پالی اور اس کی یاد سے میں اپنے نفس پر غالب ہو گیا۔ ان بعض راتوں میں میں نے موت کو یاد کیا اور شروع رات سے سحر تک روتا رہا۔ بس میں اس رات میں روتا تھا اور کہتا تھا، اے خدا، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ میری روح کو ملک الموت قبض نہ کرے، بلکہ تو خود ہی میری قبض روح کا متولی بننا۔ بس میں نے اپنی آنکھ بند کی، میں نے ایک بزرگ با رونق خوش خصلت شخص کو دیکھا کہ وہ دروازہ سے داخل ہوا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ پس میں نے ان سے کہا، میں نے تو خدا سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ خود میری قبض روح کا متولی بنے اور تم میری روح کو قبض نہ کرو۔ جواباً ملک الموت نے کہا، آپ نے یہ کیوں سوال کیا؟ میرا کیا گناہ ہے؟ میں تو ایک محکوم بندہ ہوں۔ کسی قوم کے ساتھ نرمی سے روح نکالنے کا حکم دیا جاتا ہوں، کسی کے ساتھ سختی کا، پھر مجھ سے معانقہ کیا اور روئے، اور میں بھی ان کے ساتھ رویا۔ پھر میں خواب سے ہوشیار ہوا اور میں نے اپنے آپ کو روتا ہوا پایا۔ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، میرے اوپر وہ دل سخت و ناگوار ہیں جن کو کہ دنیا کی محبت نے جلا رکھا ہے، حالانکہ ان کے سینوں میں قرآن جمع ہے۔ تو ایسے بھائی زیادہ پیدا کر جو کہ نیک کار ہوں، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، جن کے ہاتھوں کو ان کے تقوی و پرہیزگاری نے کمائی سے روک دیا ہو، اور ان کی ہمت رب تعالی کی طلبگاری ہو۔ تم انہی پر اپنے مال خرچ کیا کرو، کیونکہ کل اللہ کے پاس سے انہیں بے انتہا دولت ملنے والی ہے۔ آپ سے کسی سائل نے سوال کیا کہ کون سی آگ زیادہ سخت ہے، خوف کی آگ یا شوق کی آگ؟ جواب دیا، مرید کے لیے خوف کی آگ اور مراد کے لیے شوق کی آگ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز۔ اے سائل، تیرے پاس دونوں آگوں میں سے کون سی آگ ہے؟
اے سببوں پر بھروسہ کرنے والو، تمہارا نفع دینے والا، تمہارا نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، تمہارا حاکم و بادشاہ ایک ہی ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ کیا تم نے اس کا ارشاد نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے، پس جو تم میں سے اپنے رب تعالی کی ملاقات کی امید رکھے پس وہ عمل صالح کرے، اور وہ اپنے رب تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور یہ آیت عربی میں یوں ہے، کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں تو ہی پردہ و حجاب بنا ہوا ہے، اگر تو اپنے سے علیحدہ ہو جائے پس تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سائل نے کہا، میں کیسے علیحدہ ہو سکتا ہوں؟ جواباً ارشاد فرمایا، اپنے نفس سے مخالفت کر کے، اس کو مجاہدہ میں ڈال کر، اس کے قول کے سننے سے بہرا بن کر تو جدائی کر لے، نفس کی خواہشوں اور لذتوں اور رعونتوں کو پورا نہ کر، بس اس وقت تک نفس ذلیل ہو جائے گا اور وہ تیرے قلب کے چہرے سے دور ہو جائے گا، وہ بغیر حرکت کا ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو جائے گا، بس اس میں اطمینان کی روح چلے گی، جب اس میں سے روح وجود نکل جائے گی تو اس میں روح طمانینت سرایت کر لے گی، بس اس مقام پر پہنچ کر نفس و قلب دونوں رب تعالی کو دیکھنے لگیں گے۔ جب وہ روح مطمئن ہو جائے گی اور موافقت کرنے لگے گی تو اس میں پہلی روح کے سوا دوسری روح پھونک دی جائے گی۔ یہ ربوبیت کی روح، عقل کی روح، اس کی طرف کنارہ کشی کی روح، حق عز و جل کے ساتھ وجود کی روح، اس کی طرف اطمینان کی روح، اور غیر اللہ سے نفرت کی روح۔ جو شخص کے اپنے عمل میں سچا ہوتا ہے وہ مشائخ سے رخصت ہو کر آگے بڑھتا ہے اور ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو یہاں تک کہ میں اس جگہ پر جو کہ تم نے بتا دی ہو آؤں۔ مشائخ تو آستانہ الہی کے دروازے ہیں، بس یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پر چپٹا رہے اور گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اللہ تعالی آدمیوں کے لیے مثالیں دیا کرتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول کی ان چیزوں میں جس کی کہ انہوں نے خبر دی ہے تصدیق کرو۔ اللہ عز و جل کی طرف پہنچنے کی بنیاد ایمان ہے، کل بھلائیوں کی بنیاد ایمان ہے، اور اخلاص نبوت کی جڑ ہے، اور نبوت رسالت کی جڑ، اور وہ ولایت کی جڑ، اور بدلیت و غوثیت و قطبیت کی جڑ ہے۔ اللہم ارزقنا آمین۔